حضرت بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمائے انتم تؤولون کل شیء، تم لوگ حنفی ہر چیز میں تعویل کرتے سمجھے؟ حضرت جی نے فرمایا انتم تؤولون کل شیء، آپ ہر چیز میں تعویل کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر تعویل نہیں کرو گے تو تم مصیبت میں پھنسو گے، میں نہیں کروں گا، میں مصیبت تم مصیبت میں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا قرآن میں آتا ہے ایک ہمارے دیوبندی نے بخاری کی شرح لکھی، اس نے فرمایا آلہۃ اسم فاعل کا صیغہ ہے ضاربۃ کے وزن پر۔ واہ واہ واہ، بخاری کی شرح لکھ کر کے کہا کہ آلہۃ کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ضاربۃ کے وزن پر ہے۔ سمجھ رہی ہیں کہ بخاری کی شرح لکھ کر کے بریلوی نے کہا واہ واہ واہ، یہ اسم فاعل نہیں، یہ آلہۃ افعلۃ کے وزن پر ہے۔ آلہۃ حمزہ ثانی ساکن، پہلے والا مفتوح تو الف سے بدلا، آمن یؤمن ایمانا کی کہ افعلۃ کو، تو یہ اسم فاعل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ میں نہیں لیتا، صرف آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرو۔ استعداد تو اسی کو کہتے ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ استعداد اسی کو کہتے ہیں۔ اور جب تمہارا حال یہ ہوگا، شرح لکھنے کا تمہیں بڑا شوق ہے۔ اور آپ کے کراچی کے ایک بڑے مولوی نے، اس نے وحدت الوجود کا جب مسئلہ لکھا تو وجود اور موجود میں فرق ہی نہیں کیا، اور تقلید پر لکھا تو تقلید مطلق اور مطلق تقلید میں بھی فرق نہیں، کہ تقلید مطلق الگ ہے، مطلق تقلید الگ ہے۔ گدھے گھوڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ گر ہمیں مکتب و ملا کار طفلان تمام خواہد شد، اگر یہ استاد رہے تو پھر ہو گیا۔ طلبہ کو کہہ رہا کہ اللہ کے لیے دارالعلوم کے اعلان پہ نہ جاؤ، فاروقیہ کے اعلان پہ نہ جاؤ، بنوری ٹاؤن کے نہ جاؤ، میرے اعلان پہ بھی نہ جاؤ۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ متاخرین کی کتابیں ایسے ایسے ذخیرہ علم ہے مولوی صاحب، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسلوب، انداز، قلم ان کا سارا وہ منطقی ہے، ان کا سارا، کم از کم اصطلاح سے تو واقف ہو جاؤ، سمجھے؟ انور شاہ کشمیری سے بڑا منطقی نہیں ہے، مدنی سے کوئی بڑا منطقی نہیں ہے۔ شیخ الہند جس کو آپ مفسر قرآن محدث سمجھتے، ہو اس کی منطق کو دیکھو، ہو۔ اور حضرت گنگوہی جہاں پر اقوال متعارضہ کا آپس میں دفع تعارض کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، واہ واہ۔ باقی نانو توی کا تو اڑنا بچھونا سارا منطق ہے۔ میں نے بخدا خود جامعہ اسلامی میں پوچھا، میں نے کہا تم بتاؤ، آج تک 4000 طلبہ پڑھتے جامعہ اسلامی، میں نے کہا ایک عالم تم نے استعداد والے پیدا کیے، وہ بتاؤ اس کا نام۔ جواب سن لینا، پھر سب کہنا سبحان اللہ۔ جواب ذرا سن لینا۔ یہ جامعہ اسلامی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا تمہارے جامعہ اسلامی مدینہ منورہ سے ایک استعداد والا عالم نکلا، وہ بتا دو جو صحیح کامل استعداد کے مالک ہو۔ اور پاکستانیوں ذرا سن لینا، اور پاکستانیوں ذرا سن لینا، اور پاکستانی یہ میرے ساتھ خود پیش آ گئے۔ میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ کوئی استعداد والا عالم، کہا کہ یہ حسن جان کون ہے، یہ شیر علی کون ہے؟ خدا کی قسم انہوں نے خود کہا یہ حسن جان کون ہے، یہ شیر علی کون ہے؟ میں نے کہا لعنت ہو تمہاری سمجھ پر، حسن جان شیر علی تو دونوں اکوڑا خٹک کے فرزند ہے۔ انہوں نے استعداد ان کی یہاں سے بنی تھی، تمہارے پاس سے کون سی استعداد بنی؟ بخدا انہوں نے یہی کہا کہ حسن جان اور شیر علی، وہ ظالم کے بچے، تم اپنا کسی کو بتاؤ، اولا سے لے کر کے تم نے پڑھایا ہوں۔ اور حسن جان کی استعداد عبدالحق کی استعداد۔ عرب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ جیسا ذہین آدمی کبھی بھی نہیں سنا۔ دنیا کے اندر 2 ذہین، ایک خلیل جو علم عروض کا ماہر، اور دوسرا مولانا موسیٰ روحانی البازی، پٹھان کا بچہ، سب کو سبحان اللہ۔ عرب خود اس کے معترف ہے کہ ایسا جامع الفنون آدمی ہماری تاریخ میں نہیں عربوں کے پاس۔ ایک ذہین آدمی علم عروض کا مالک، اور دوسرا الہیات پر جتنا کام جیسے ترتیب مولانا موسیٰ روحانی البازی نے کی۔ اب آپ کو بتاؤں موسیٰ روحانی البازی کون ہے؟ مفتی محمود کا شاگرد ہے، سب کچھ مفتی محمود سے پڑھا۔ حضرت بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غری کی رحمت کرے، بہت بڑے آدمی تھے، آیت من آیت اللہ تھی۔ حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوگی حضرت صاحب کے لیے، انہوں نے مفتی صاحب کی دعوت کی، تو مفتی صاحب سے انہوں نے فرمایا
حل لک مدرسۃ ہونا کہ فی پاکستان، پاکستان میں آپ کا مدرسہ ہے؟ فرمایا کہ نام۔ فرمایا کہ مسموہا، کیا نام ہے؟ فرمایا قاسم العلوم۔ لماذا سمیت هذه المدرسة بهذا الاسم، کیسے قاسم العلوم آپ نے کیسے نام رکھا؟ فرمایا نسبتاً الى قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم النانوتوی، ونسبتاً الى سیدنا محمد بن عبداللہ انا قاسم واللہ یؤتی۔ قاسم ہم نے اس لیے نام رکھا ہے کہ ہمارا بزرگ بھی قاسم العلوم محمد قاسم بھی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا بزرگ نبیوں کا بھی بزرگ سردار محمد بھی قاسم ہے، انا قاسم واللہ یؤتی، اس وجہ سے قاسم العلوم ہم نے۔ فرمایا آپ نے اپنے بزرگ کی طرف نسبت کر کے یہ تو ناجائز کیا، آپ نے محمد قاسم کی طرف نسبت کر کے ناجائز کی، سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے کعبۃ اللہ کے ایک دروازے ایک گیٹ بنایا ملک فہد نے، باب الملک الفہد، باب الملک عبد العزیز، تو اس باب کی اضافت تم عبد العزیز کی طرف فہد کی طرف کر سکتے ہو۔ میں نے اگر قاسم العلوم کہہ دیا اپنے بزرگ کی طرف، میں نے گناہ کر دیا۔ تم نے کعبۃ اللہ کے دروازوں کو یہ ہے کہ بادشاہوں کے نام پہ کیا، اور میں نے مدرسے سے اگر محمد کی طرف اشارہ کر دیا یا قاسم محمد قاسم نانوتوی کی طرف اشارہ کر دیا، میں نے گناہ کر دیا۔ فرمایا انتم تؤولون کل شیء، تم لوگ حنفی ہر چیز میں تعویل کرتے ہو، سمجھے؟ حضرت جی نے فرمایا انتم تؤولون کل شیء، آپ ہر چیز میں تعویل کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر تعویل نہیں کرو گے تو تم مصیبت میں پھنسو گے، میں نہیں کروں گا، میں مصیبت تم مصیبت میں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا قرآن میں آتے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں نابینا آخرت میں تو ادھر تو نابینا، وہ نابینا تھا، سمجھے؟ فرمایا جو اس دنیا میں نابینا تو وہ ادھر بھی نابینا ہوگا۔ فبہت عبدالعزیز، حضرت بن باز رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ مفتی محمد بڑا مضبوط آدمی تھا، بہت مضبوط آدمی تھے، سمجھے؟ اس نے بھی اچھا پڑھا لیکن اس کو تدریس کا موقع نہیں ملا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو پڑھا اس نے بہت اچھا، یس اللہ ملا حسن قاضی حمداللہ وغیرہ یہ سب اس نے پڑھا، سب پڑھا ہے، اور اب بھی ان چیزوں کو کچھ کا استحضار ہے اس کو، لیکن تدریس آدمی نہ کرے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام آپ نے شروع کیا ہے۔ میں دورے والوں کو سے بھی کہتا ہوں، دور حدیث پورے سال میں سمجھے 400-500 لڑکے ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں ان سے کہتا ہوں راتوں کو اٹھ کر کے یہ کہ 2 رکعت بھی، یہ کہ 4 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھ لو اور دعا کر لو۔ اب رمضان آ رہا کہ اللہ قرآن ہمیں سکھا دو، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دو، اللہ قرآن کی تعلیم ہم سے لے لو پوری دنیا تک۔ ساتھ ہی اس کی دعا کریں، اللہ پاک نے آپ کو میدان دے دیا نا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ میدان آپ کو دے دیا، اب تم یہ پاکیزہ جماعت مجھ سے جدا کرو گے تو میں ماتم کروں گا، میرے جیسے بغیرت اور میرے جیسے محروم، پھر محروم القسمت کوئی بھی نہیں ہوگا دنیا میں۔ جب آپ لوگ جدا ہو جاؤ گے تو پھر میرے جیسے شقی اور بدبخت اور محروم القسمت کون ہوگا؟ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔